صاحبو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رفوگری کسے کہتے ہیں؟ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ زبان پھسلی اور بات بگڑی، ایسے میں رفوگری کام آتی ہے۔ میں ہوں بابر امام اور آج ریڈیو اردو پر سنیے غالب کی رفوگری کا ایک ایسا ہی قصہ۔ ان دنوں دلی میں ایک طرف میر امن کی باغ و بہار کا چرچا تھا، تو دوسری طرف رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کا۔ ایک روز مرزا کے گھر حضرت غوث علی شاہ چند احباب کے ساتھ تشریف لائے۔ دوران گفتگو ایک صاحب نے پوچھا کہ مرزا صاحب، ان دنوں اردو کی کون سی کتاب آپ کے ذوق سلیم پر پوری اترتی ہے؟ مرزا نے جواب دیا کہ بھائی، میر امن کی باغ و بہار کے کیا کہنے ہیں۔ سائل نے پھر پوچھا کہ حضور فسانہ عجائب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غالب نے جواب دیا کہ اجی لا حول ولا قوت، اس میں وہ لطف بیان کہاں، ایک تک بندی ہے اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ خیر صاحب، جب محفل برخاست ہوئی اور تمام مہمان رخصت ہوئے تو کسی نے مرزا کو بتایا کہ وہ صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ خود فسانہ عجائب کے مصنف مرزا رجب علی بیگ سرور تھے۔ غالب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، تلملا کر بولے، ظالموں، پہلے کیوں نہ بتایا؟ خیر اگلے ہی دن غوث علی شاہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ حضور، کل مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ حضرت وہی رجب علی ہیں جنہوں نے فسانہ عجائب لکھی ہے۔ آج ان کے گھر پر چلیں اور کل کی مکافات کرائیں۔ پھر غوث علی شاہ کے ہمراہ سرور کے در دولت پہ پہنچے۔ مزاج پرسی کے بعد مرزا غوث علی شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ حضور، کل رات جو میں نے فسانہ عجائب کو دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا ذکر کروں، نہایت فصیح و بلیغ عبارت ہے۔ میرے خیال میں ایسی عمدہ نثر نہ پہلے ہوئی ہے نہ آگے ہوگی، اور کیوں کر ہو، اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یعنی کل جس کتاب کو بھٹیار خانہ کہا تھا، آج اسے شاہکار بنا دیا۔ غالب نے اپنی انکساری اور سرور کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ سرور صاحب بھی مسرور ہو گئے اور پچھلی تلخی ختم ہو گئی۔ بعد میں غالب نے اردو معلی میں سرور کی تعریف میں لکھا کہ ہاں اے صاحبان فہم و ادراک، سرور سحر بیان کا اردو نثر میں کیا پایا ہے، اور اس بزرگوار کا کلام شاہد معنی کے واسطے کیسا گراں بہا پیرایا ہے۔ رزم کی داستان گر سنیے، ہے زباں ایک تیغ جوہر دار، بزم کا التزام گر کیجے، ہے قلم ایک ابر گوہر بار۔ تو صاحبو، یہ تھی غالب کی وہ لیپا پوتھی جس نے بگڑی ہوئی بات کو ایک پرلطف صورت دے دی۔ اس قصے میں جہاں مرزا کی رفوگری ہے، وہیں ایک سبق بھی ہے کہ صاف گوئی بے شک عمدہ صفت ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ۔ اگر آپ کی زبان نادانستگی میں نشتر بن کر کسی کا دل چیر گئے تو پھر آپ کے لہجے کو ریشم بن کر اسے رفو کرنا بھی آنا چاہیے۔